بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الحبشي الهاشمي المبتغي الرسول الممجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے جس کو خدا عالم نے اعلان کیا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات کہ اللہ کا وعدہ ہے ہر مومن مرد سے اور ہر مومن مومنہ عورت سے. کس چیز کا وعدہ ہے؟ جنت کا وعدہ ہے. جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار. پہلی صفت یہ کہ اس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہیں خالدین فیہا. دوسری صفت یہ ہے کہ جو بھی اس جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اور اسے باقی رہنے والی جنت میں بہترین اور حسین مکان اور محل ملے گا. اللہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین اور مومنات سے انہیں وہ جنت دے گا اور جنت میں محل اور مکانات دے گا. لیکن ان تمام چیزوں کو اس طرح کے بعد کہا ورضوان من اللہ اکبر. ہم سب جنت کا وعدہ تو کر رہے ہیں, محل اور مکانات کا وعدہ تو کر رہے ہیں, مگر یہ مت سمجھنا کہ یہی سب کچھ ہے. ورضوان من اللہ اکبر, بلکہ ان سب سے بڑی شے کا نام ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. اللہ کو راضی کرنا یہ اس سے بڑی شے کا نام ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آئے کریمہ ذہن میں کچھ معروضات آپ کو شمار کرنا ہے. زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہے, دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. آئے کریمہ کے ذہن میں خدا عالم نے یہ اعلان پہلے کیا کہ جنت ہم تمہیں دیں گے, جنت تمہارا مقدر ہے, جنت تمہیں ملنی ہے. اسے جنت پیدا ہی کی گئی ہے اہل بیت کی محبت میں. جنت بنائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے. یار جنت کے کوئی بڑا مسئلہ نہیں, وہ اللہ نے وعدہ کہ تمہیں دے گا. لیکن یہ اعلان اس لیے نہیں کہ تم جنت ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھو اور صرف اسی کی فکر میں لگ جاؤ. نہیں, اس کی فکر میں نہیں لگنا. ورضوان من اللہ اکبر. جس چیز کی تلاش کرنا ہے وہ جنت نہیں بلکہ رضا پروردگار اور مرضی پروردگار. ذالک هو الفوز العظیم. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دوسرے مقام میں قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. کہ اللہ نے مومنین کے نفس اور اموال کو خرید لیا جنت کے مقابل میں. یعنی مومنین کی جان اور مال اللہ کی ہے اور جنت مومنین کی. تو اللہ نے مختلف مقامات پر, مختلف تعبیرات پر, مختلف الفاظ میں اس بات کی یقین دہانی کرا دی ہے کہ جنت تمہارا مقدر ہے, جنت تمہارا حصہ ہے, تمہیں ملنی ہے. لیکن جو تمہارا مقدر ہے, تمہارے حصے ملنے کی دی گئی ہے, اس کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں, جو تمہیں حاصل کرنا ہے وہ جنت نہیں, وہ ہے تمہیں رضا پروردگار, مرضی پروردگار. اور حقیقت نہیں, آپ دیکھیں آج دنیا میں جتنے بھی افراد, ہم وہ آپ جتنے بھی دنیا میں کائنات افراد پائے جا رہے ہیں, ہم عبادت کر رہے ہو یا آپ عبادت کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, ساری عبادتیں کر رہے ہیں, ہر عبادت کے پیچھے مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے؟ ہم بھی اس لیے کرتے ہیں جنت مل جائے, آپ بھی اس لیے کرتے ہیں جنت مل جائے.
لیکن آپ جانیں کہ عبادتوں کا مقصد جنت کا حاصل کرنا نہیں، بلکہ عبادت کا مقصد ہے پروردگار کی رضا حاصل کرنا۔ اس لیے مولانا نے فرمایا کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت نہ کرو، جنت کو پانے کے لیے سجدہ نہ کرو، بلکہ یہ سوچ کر عبادت کرو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اس لیے فرق ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنے روزوں کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے جنت حاصل بھی کر لی اور اس بات کے حقدار بن گئے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے، لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ وہ جنت جو ہم اپنی نمازوں کی بنیاد پر، روزوں کی بنیاد پر، عبادتوں کی بنیاد پر حاصل کر لیتے ہیں، اس کی مشکل یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے صرف وہی جنت جا سکتا ہے، جو روزہ رکھ رہا ہے صرف وہی جنت جا سکتا ہے، جو عبادت کر رہا ہے صرف وہی جنت جا سکتا ہے، لیکن جو مرضی پروردگار حاصل کر لے گا وہ خود بھی جنت جائے گا، جسے چاہے گا جنت میں جا سکتا ہے۔ ایک سوال ہے محمد ایسے مقام اور منزل پر تم پہنچو کہ خود بھی مالک جنت بنو، جس کو چاہو اس جنت ملا جا سکو۔ اس کا مطلب آپ نے سمجھا کہ میری گفتگو میں نے کیا کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی، گویا اس نے جنت میں اپنا وہ مقام بنا لیا کہ خود بھی جنتی اور جسے چاہے جنتی بنا سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے عام مومنین کو یہ حق دیا ہے، جب اللہ نے عام مومنین کے اندر کمال رکھا ہے کہ اگر وہ رضائے پروردگار حاصل کر لے تو خود بھی جنتی اور اسے چاہے جنت میں لے جا سکے، تو جس نے نفس پروردگار، جس نے نفس بیچ کر مرضی پروردگار کا سودا کر لیا ہو، اور اس کے بارے میں یہ سوچنا، یہ کہنا اور یہ گفتگو اور بحث کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خود جو ہے وہ سب کو بخشوا دے، یہ کیسے ممکن ہے سب کو جنت میں لے جائے، یہ کیسے ممکن ہے سارے شیعوں کو بخشش کروا دے۔ اللہ نے معیار بنایا ہے، قرآن نے یہ معیار بنایا ہے، تم مرضی پروردگار حاصل کر لو پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا نہیں دے گا۔ میں نے کہا کہ ہماری مشکل ایک اور ہے، ہم نے راستے کو ہدف سمجھ لیا، ہم نے ذریعے کو مقصد سمجھ لیا۔ اب مثال دو، مثال نماز ہم پڑھتے ہیں صبح شام، نماز ذریعہ ہے، وسیلہ ہے کہ مقصد ہے؟ نماز مقصد نہیں، نماز تفریح، نماز ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز ذریعہ ہے کس چیز کا؟ برائیوں سے روکتی ہے۔ روزہ ذریعہ اور وسیلہ ہے، مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصلاۃ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ذریعہ اور وسیلہ ہے انسان کو متقی بننے کا۔ روزہ ذریعہ ہے، مقصد متقی و تقویٰ ہے۔ سارے مسئلے سے آپ نے لکھ دیا۔ حج کیوں ہے؟ حج وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، لیکن حج کا نتیجہ کیا ہے؟ شعائر الہی کا احترام۔ سارے مسائل ہیں، ہر واجب کو آپ دے سکتے اس کے بعد۔ تو میں نے کہا کہ مشکل یہ ہے کہ اللہ نے اسے ذریعہ اور وسیلہ بنایا، ہم لوگ اسے مقصد سمجھے۔ اللہ نے اسے منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا، ہم لوگ اسے نتیجہ اور مقصد سمجھے، اس راستہ ہے۔ ہم نے سمجھے کہ نماز پڑھ لینا کمال ہے، ہم نے سمجھے کہ روزہ رکھ لینا کمال ہے، ہم نے سمجھے حج پر چلے جانا کمال ہے، ہم نے سمجھے زیارت پر چلے جانا کمال ہے۔ نہیں، یہ سب ذریعے ہیں کسی عظیم مقصد تک پہنچانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے راستے کو مقصد سمجھ لیا تو منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے، مقصد تک پہنچ ہی نہیں پائے، ہدف تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عبادتیں جو اللہ نے انسان پر واجب کی ہے، نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں، ہر زکات کو، جتنے بھی صورتیں میں اللہ نے انسانوں پر عبادت واجب کی ہے، عبادتوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ انسان بیکار گھوم رہا تھا کہ آج ہمارے سامنے وقت دے دے۔ عبادت واجب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اللہ بیکار گھومنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا تاکہ ہماری بارگاہ میں آ کے بیٹھا نہیں۔ اللہ کہ نماز روزہ جتنی بھی شکل عبادت کی آپ تصور کر لیجیے، عبادت کا مقصد صرف جھکانا نہیں ہے، عبادت کا مقصد صرف اللہ کے بارگاہ میں کھڑا نہیں ہونا، عبادت کا اصل مقصد ہے انسان کے کردار میں تبدیل کا ہو جانا ہے۔ ہر عبادت اسی وقت عبادت بنے گی جب آپ کے کردار میں کچھ تبدیلی لے کر آ جائے۔ چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ نماز ہو، کوئی مسئلہ ہو جائے، جس کے بعد کردار میں تبدیلی نہ آئے وہ عبادت کہے جانے کے لائق ہے۔ اس لیے کہ جب کربلا کے ہم مناتے ہیں، محرم ہو، جلوس ہو، تعزیہ ہو، تابوت، کسی بھی صورت میں آپ کسی بھی شکل اٹھا کر دیکھ لیجیے، یہ کربلا کا واقعہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ ہم مجلس کر لیں، ماتم کر لیں، رو لیں، گر جاتے ہیں۔
لیکن اس کا مقصد کچھ عظیم ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اگر آزاداری کو صرف بولے تک محدود رکھا تو ہم راستے پر جو